دین ریفلیکشنز ٹی وی۔ کیا آپ نے کبھی تہجد پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن چند دن بعد چھوڑ دی؟ یا آپ تہجد پڑھتے ہیں لیکن دل میں یہ سوال آتا ہے میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ حقیقت یہ ہے بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقہ نہیں جانتے، اور کچھ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تہجد کے بارے میں ہر وہ بات سیکھیں گے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد ایک خاص نفل نماز ہے جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر نیند سے اٹھ کر۔ لفظ تہجد کا مطلب ہی ہے نیند چھوڑ کر اٹھنا، یعنی آپ اپنی نیند قربان کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ تہجد کی فضیلت۔ تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سوچئے، دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کا نزول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں، یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے۔ تہجد کا وقت۔ تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد اور ختم ہوتا ہے فجر سے پہلے۔ لیکن سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری تہائی حصہ، یعنی فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کتنی رکعت؟ اب سوال آتا ہے تہجد کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کم از کم 2 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر 3 وتر، لیکن یہ کوئی لازمی تعداد نہیں، آپ 2 سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ۔ تہجد کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام، آہستہ اور سکون سے نماز پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ قرآن کی تلاوت غور سے کریں۔ اگر آپ کو زیادہ قرآن یاد نہیں تو چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا سونا ضروری ہے؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک عام سوال ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ سو کر اٹھیں، لیکن اگر آپ نہیں سوئے اور رات میں نفل پڑھتے ہیں تو وہ بھی قبول ہے۔ سورہ اخلاص کا مسئلہ۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ کیا 3 بار، 7 بار، 11 بار؟ کوئی مقرر تعداد نہیں ہے۔ یہ سب باتیں دین میں ثابت نہیں۔ آپ قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطیاں آئیں دیکھتے ہیں، وہ عام غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں۔ صرف مخصوص صورتیں پڑھنا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، بغیر خشوع کے نماز ادا کرنا، صرف دنیاوی چیزوں کے لیے۔ دعا کرنا۔ یاد رکھیں، تہجد صرف مانگنے کا وقت نہیں، یہ اللہ سے تعلق بنانے کا وقت ہے۔ دعا کی طاقت۔ تہجد کا سب سے قیمتی حصہ نماز کے بعد کی دعا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ کیسے مانگے؟ دعا کیسے کریں؟ اللہ کی حمد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی دعا مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اپنے الفاظ میں مانگے، دل سے مانگے۔ کیسے عادت بنائیں؟ بہت لوگ کہتے ہیں ہم تہجد شروع تو کرتے ہیں لیکن جاری نہیں رکھ پاتے۔ چھوٹے سے شروع کریں، صرف
2 रकत, हर दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। रूहानी असर तहज्जुद इंसान को बदल देती है। दिल नर्म हो जाता है, गुनाहों से नफरत होने लगती है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है और सबसे अहम, दुआएं कबूल होने लगती हैं। आज रात जब सब सो जाएंगे, आप उठें, वुजू करें और अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं और कहें, या अल्लाह, मैं तेरे पास आया हूं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो आज से तहज्जुद शुरू करें। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।